وراثت کے حوالے سے پہلی کچھ بنیادی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ وراثت سب سے پہلے تو اس شخص کی ہوتی ہے کہ جس کا انتقال ہو جائے، وراثت اسی کی کہلاتی ہے، ورثہ اسی کا ہوتا ہے جو مر جاتا ہے۔ اس میں اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ مرنے والے کا جو مال ہے، جو اسباب اس نے چھوڑے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ اس کی تجہیز و تکفین کا ہے، یعنی اس کے مال میں سے، اس کی رقم میں سے، اس کی دولت میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا ہے، اور وہ میانہ روی کے ساتھ وہ بھی ہونا چاہیے، اس میں بھی نہیں ہے کہ فضول خرچی ہو رہی ہے، میانہ روی کے ساتھ۔ تجہیز و تکفین کا مطلب آپ کو پتہ ہے، تجہیز و تکفین کا مطلب کیا ہے کہ اس کا کفن کی تیاری ہے، اس کی قبر کی تیاری ہے، اس پر جو اخراجات اٹھیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ پتہ چلا کہ آپ دعوتیں اڑا رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، اس کا اس سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا ہے اس کا، پہلی بات۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے قرض، کہ اگر اس مرنے والے پر کسی کا قرض تھا، اب سب سے پہلے اس مال میں سے اس کا قرض ادا کرنا ہے، جس کا اس نے قرض لیا تھا وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ تیسری چیز وہ ہے وصیت۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے جو ممنوع نہ ہو، یعنی شریعت نے اس کو ناجائز نہ کہا ہو، وہ جائز وصیت ہو، جائز وصیت ہو تو 1/3 حصے پر اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا، 1/3 حصے پر، اس سے زیادہ نہیں، صرف 1/3 حصے پر اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اور وصیت کرنا بھی اس شخص کے لیے جائز ہے، یعنی اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ بنتا ہو، جو وارث نہ بنتا ہو، غیر وارث ہو، غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اور وراثت کا جو تعلق ہے، اس حوالے سے جو اسلام کا بنیادی اصول ہے وہ ہے الاقرب فالاقرب، یعنی جو قریب ترین ہے اسی کو حصہ دیا گیا۔ اب قریب نہیں ہے تو پھر دور والے کو دیکھا جاتا ہے، وہ نہیں ہے تو پھر اس سے دور والے کو دیکھا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے جو اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی اسلام نے اس میراث کے ذریعے سے، اس ترکے کے ذریعے سے کنبے کی تشکیل کی ہے کہ خاندان کے اندر، کنبے کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور وہ مل کر رہیں۔ اس لیے وراثت کا یہ اصول اور قاعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تفصیلاً اس کا ذکر فرمایا ہے، یعنی حصوں کو اللہ نے خود تقسیم کر دیا، بانٹ دیا ہے، اور انہی اصولوں پر باقی جو مسائل نکلتے ہیں وہ انہی اصولوں پر پھر ان کو حل کیا جاتا ہے، جو اصول اللہ نے یہاں پر بیان کر دیے۔ لیکن اس کو اتنا تفصیل سے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، گویا آپ یوں سمجھیں کہ ایک ترازو رکھ دیا، اور ترازو رکھ کر رب کائنات نے یہ بتا دیا کہ اس کا اتنا حصہ ہوگا، فلاں کا اتنا حصہ ہوگا، فلاں کا اتنا ہوگا، فلاں کا اتنا ہوگا۔ اس نے، رب کائنات نے خود بانٹ دی، خود تقسیم کر دی، مجھ پر، آپ پر رکھا ہی نہیں، کسی انسان پر نہیں رکھا، کیونکہ یہ حقوق کی بات تھی۔ تو حقوق کو رب کائنات نے خود تقسیم کی ہے، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا، اس کے علم میں نہیں ہوتا کہ کس کو حصہ کتنا ملنا چاہیے۔ ہر ایک کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، ایک شخص سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ مستحق ہے، اس کو زیادہ دینا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں، اس کو نہیں، دوسرے کو دینا چاہیے۔ تو لہٰذا رب کائنات نے یہ ہم پر نہیں چھوڑا، رب کائنات نے خود اس کو تقسیم کی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ جہاں علم ختم ہو کر رہ گیا تقریباً، وہاں اس پر عمل بھی ختم ہو گیا ہے۔ وہ عمل جو ہے صرف ہم یہ کہیں کہ دنیا دار لوگوں میں نہیں، دیندار لوگوں میں بھی ختم ہو گیا، کہیں پر بھی اس کا کوئی پریکٹیکل موجود نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ کوئی اپنے آپ کو کتنا بڑا دیندار کہتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتا، عمل کرتا ہی نہیں ہے، عمل کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ علم اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اس کے احکامات جو بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد جو باتیں رب کائنات نے کہی ہیں وہ ایسی سخت ہیں کہ انسان ان کو سن کر ڈر جائے، اور اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ چیزیں تمہیں پسند ہوں یا نہ ہوں، یہ حکم تمہیں
اچھا لگے یا نہ لگے، تمہاری طبیعت کے موافق ہو یا نہ ہو، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، تمہیں ہر صورت میں اس کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر ہم اس حکم کو جس طرح اللہ نے دیا ہے مانیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک امن آ جائے، سکون آ جائے، خاندانوں کے اندر سکون آ جائے۔ یہ گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر جو بربادیاں ہیں اس کی آپ وجہ خود جانتے ہیں کہ کتنے خاندانوں کے اندر صرف یہی لڑائی جھگڑے ہیں، وراثت کے جھگڑے ہیں، کوئی کسی کا حق کھا رہا ہے، کوئی کسی کے حق کو دبا رہا ہے، کوئی کسی کے کچھ کر رہا ہے۔ یہ سارے جھگڑے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہم نے اس کی تعمیل نہیں کی۔ تو دیندار ہوں یا غیر دیندار ہوں، یہ سب کی ذمہ داری ہے، سب پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ وراثت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کریں۔ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ایک طویل عرصے تک تو کہتے ہیں جی بس نہیں، وراثت تو تقسیم ہی نہیں کریں گے ابھی۔ کوئی کہتا ہے کہ ابھی تو باپ کی قبر کی مٹی بھی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، عجیب عجیب باتیں لوگوں کی اپنی۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام تو کہتا ہے کہ فوراً اس کو تقسیم کیا جائے۔ اسلام کا حکم کیا ہے؟ فوراً تقسیم کیا جائے، اس لیے کہ جتنا اس میں ٹائم گزرے گا اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں، جو مشکل مسائل ہیں، جو باریکیاں ہیں، وہ ایسی ہیں کہ کوئی ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر بالفرض کوئی مرنے والا مر جاتا ہے اور اس کی اولاد میں جو وارث بننے والے ہیں یا اس کے وارثوں میں کوئی نابالغ بھی ہیں، کچھ بالغ ہیں کچھ نابالغ ہیں، تو نابالغ کی اجازت بھی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس مال کو آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے جب تک کہ اس کا حصہ اس کے حوالے نہ کر دیں۔ ہاں جو بالغ افراد ہیں پھر وہ اپنے حصے میں سے جو چاہیں اپنی رائے سے، اپنے ارادے سے کر سکتے ہیں، لیکن جب تک نابالغ کا حصہ شامل ہے تو بغیر تقسیم کیے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ اس میں سے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ باریکیاں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اسی لیے جو وراثت کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو قانونی انداز میں دیکھا جاتا ہے، اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی وراثت کا مسئلہ ہو تو وہ تحریری انداز میں ہونا چاہیے، تحریری انداز میں علماء کے پاس جائیں، علماء سے پوچھیں، علماء اس کی تفصیلات جو ہے انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔